الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات میں یہ بات سامنے آئی کہ جب انسان کی نگاہوں پر، دل و دماغ پر مادیت کے پردے چڑھ جاتے ہیں تو وہ دنیا کے نفع اور دنیا کے نقصان کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ دنیا کا مل جانا اس کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے اور دنیا کا نقصان اس کے نزدیک سب سے بڑی ناکامی ہے۔ انسان اس صورتحال کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب اسے مادیت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، جب روحانیت کے تقاضے، روحانیت کی لذتیں، آخرت کی زندگی، آخرت کا حشر نشر، جب اس پر سے ایمان اٹھ جاتا ہے تو دنیا ہی سب کچھ رہ جاتی ہے، اس کا ملنا سب سے بڑی کامیابی نظر آتا ہے اور اس کا چھن جانا سب سے بڑی ناکامی لگنے لگتا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں سورہ ہود کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہر حال میں صبر کا دامن، توازن اور اعتدال کا دامن تھامے رکھو۔ خوشی ملے تو بھی توازن میں رہو اور غم آئے تو بھی توازن اختیار کرو۔ یعنی صبر کا تعلق صرف غم کے ساتھ نہیں ہے، قرآنی بیان کے مطابق صبر کا تعلق خوشی کے ساتھ بھی ہے کہ کامیابی ملنے کی صورت میں بھی اکڑنے نہ لگو، کیونکہ جو اللہ کے بڑے بڑے باغی اور نافرمان گزرے ہیں وہ سب خوشی نے انہیں پاگل کیا، غم نے پاگل نہیں کیا۔ یعنی یہ فرعون یا قارون یا حامان یا شداد یا نمرود جن کا قرآن ذکر کرتا ہے، یہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے آپے سے باہر نہیں ہوئے، بلکہ یہ اپنی کامیابیوں کی وجہ سے آپے سے باہر ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ غم میں بھی صبر کرو اور کامیابی اور خوشی ملے تو بھی صبر کرو، یعنی توازن اور اعتدال کے دائرے سے باہر نہ آؤ۔ یہ بات کل تفصیل سے ہمارے سامنے آئی، اور اب ان اگلی آیات میں مشرکین مکہ کے چند سوالات اور ان سوالوں کے جوابات ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خزانے کیوں نازل نہیں ہوئے، یا ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے جن سے ہم باتیں کریں جو ہمیں سمجھائیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ ان کی باتیں سن کر اپنے دل کو پریشان اور غمگین نہ کریں، انما انت نذیر، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور بس آپ کا اتنا کام ہے کہ جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ان کے دل میں ہدایت کا اترنا یا نہ اترنا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، انما انت نذیر، آپ صرف پیغام پہنچانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار اور کارساز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے غمگین ہو جاتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا حق آپ ان کے سامنے پیش فرما رہے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا حق آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما رہے ہیں، اور اس حق کے لیے ہر طرح کا غم اور تکلیف بھی برداشت کر رہے ہیں۔ آپ ان دونوں پہلوؤں پر ذرا غور فرمائیں کہ کائنات کا سب سے بڑا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں،
اور اس حق کے لیے غم اور دکھ کی ہر تصویر کو برداشت کر رہے ہیں، اور لوگوں کا آگے سے جو رد عمل ہے وہ ایک تو ہے نہیں ماننا، اب نہ ماننے کے بعد کم از کم راستے سے ہٹ جاؤ، وہ نہیں ماننا، اور پھر اس کے بعد مزاحمت پر بھی اتر آتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ تمہارے دماغوں کو مسحور کر لیں گے، ان کی بات نہ سننا، ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ سب سے بڑا حق پیش کر رہے ہیں اور ہر طرح کا غم اور دکھ برداشت کر رہے ہیں، اور لوگ اس حق کو ماننے کے بجائے منکر ہیں، اور منکر ہونے سے بھی 2 قدم آگے بن کے مزاحم ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں، آپ غمگین نہ ہوں، انما انت نذیر، آپ تو محض ایک داعی ہیں، مبلغ ہیں، رسول اور نبی ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ چاہے گا کسی کے مقدر میں ہدایت ہوگی تو مل جائے گی، وگرنہ قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ البتہ دلائل پیش کرنے کا حکم دیا کہ آپ اپنی صداقت کے دلائل ان کے سامنے ضرور پیش کریں، اور ایک دلیل خود یہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہارا اپنا لکھا ہوا ہے، یہ تو تم نے خود جنات کی مدد سے بنا لیا ہے، تو اس پر قرآن مجید یہ کہتا ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي، کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لا دو۔ پہلے 10 صورتوں کا چیلنج ہوا، پھر ایک صورت کا چیلنج ہوا، پھر ایک آیت کا چیلنج ہوا کہ ایک آیت ہی ایسی بنا کر لا دو، مگر اس کے جواب میں اور ساتھ قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کو تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو پھر تمہیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ اسے اللہ نے اپنے علم میں سے وحی کر کے نازل فرمایا ہے، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب تو تمہیں یہ مان لینا چاہیے کہ جب ایسا کلام، یہ 6300 سے بھی زیادہ آیات ہیں، اور تم ایسی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے، تو پھر تمہیں مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کلام بھی سچا ہے، جن پر یہ نازل ہوا وہ بھی سچے ہیں، لیکن تمہیں یہ ڈر ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی صورت میں تمہاری یہ جو جاہ ہے، تمہاری جاہ، یہ دنیا کے اندر جو تمہارے مزے ہیں، یہ جو تمہارے حلقے ہیں، اور یہ جو تمہاری شہرتیں ہیں، انہیں زد پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو یاد رکھو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کی زینت کے پیچھے بھاگتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ دنیا میں تو اپنے مزے پورے کر لیں گے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور آخرت میں سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، دنیا میں جو کیا وہ سارے کا سارا خسارے میں جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ کرتے رہے وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر دنیا کی زندگی کو مقصد بنا کے چلے گا تو شاید 4 دن کا نفع مل جائے، لیکن آخرت میں خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آخرت کو مقصد بنا کے چلے گا تو آخرت تو اللہ دے گا ہی، اللہ اس دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنا دے گا، اللہ عزت بھی عطا کرے گا،
اور اللہ دل کو سکون سے بھی بھر دے گا، اور اللہ تھوڑی نعمتوں کے اندر بھی بے مثال لذتیں اور ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔